ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نظریہ سے اپنا مینیفیسٹو سے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اور چاہے وہ 18ویں آئین کی بات ہو، چاہے وہ جمہوریت کی بات ہو، چاہے ہمارا میڈیا کی آزادی کی بات ہو، پاکستان پیپلز پارٹی اپنا موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ 27 دسمبر کو لیاقت باغ سے ایک بار پھر ایک صاف اور واضح پیغام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پورا ملک کے لیے، پورا دنیا کے لیے سامنے آئے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف عوام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا رول پازیٹیو ہوگا۔ ہم تو چاہیں گے کہ ہم کنسنسس پیدا ہو، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کنسنسس جیسے پہلا بھی پیدا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، جیسے کشمیر میں پیدا نہیں کر سکا، جیسے معیشت پہ پیدا نہیں کر سکا، جیسے جمہوریت پہ پیدا نہیں کر سکا، جیسے گورننس پہ پیدا نہیں کر سکا، اس بات پر بھی وزیر اعظم صاحب کنسنسس نہیں بنانا چاہ رہا ہے۔ اس نے جو ریاکشن دیا تھا جب یہ ورڈکٹ آیا، اس سے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب اپوزیشن ممبرز کو انٹیگنائز کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا کردار سے ہم کوئی امید نہیں رکھ سکتے۔ جو حکومت 3 مہینے میں ایک نوٹیفیکیشن نہیں بنا سکے، جو آج تک 15 مہینوں تک ایک بل، ایک قانون سازی نہیں کر سکے، اگر یہ 18ویں یہ آئینی ترمیم ہونا ہے تو مجھے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ یہ حکومت وہ کنسنسس پیدا بھی کریں گے، ترمیم بھی کریں گے، اور وہ یہ سب کچھ بھی 6 مہینے کے اندر یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا عمران خان کی حکومت کا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا روایت سے، ان کے باتوں سے، ان کے ایکشن سے کہ یہ نان سیریس وزیر اعظم ہے، ہر چیز کو نان سیریسلی لیا ہے۔ I think it's absolutely clear وزیر اعظم صاحب جس طریقے سے اس حکومت نے، اس کیبنٹ نے جس ناکامی کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کا ایشو ہینڈل کیا، پھر جس طریقے سے انہوں نے یہ کورٹ کیس ہینڈل کیا، پھر اس کے بعد جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے سارے کے اپوزیشن پارٹیز کو بار بار نشانہ بناتا رہا، آئی ایم کنفیوزڈ بائی ہز رول۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وزیر اعظم صاحب کا رول رہا ہے۔ جہاں تک فارن فنڈنگ کے الزامات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ، وہ 100% جھوٹے ہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن بھی یہ جانتے ہیں، اور ہم یہ پروسیس سے گزر رہے ہیں، اور ثبوت بھی آئے گا اور یہ اکوٹ بھی ہوں گے کہ کوئی تعلق نہیں ہے فارن فنڈنگ کا۔ اگر کوئی فارن فنڈنگ کا کیس ہے، وہ صرف اور صرف طریقے انصاف کا ہے۔ اس لیے جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا، پھر کافی آئینی ترمیم آئیں گی۔